تم نے تعجب کیا ہے کہ آ گیا تمہارے پاس ذکر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل منکم ایک آدمی پر تم میں سے لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ سب سے تکالیف میں ایک سب سے بڑی تکلیف قوم والوں کو یہ بھی تھی۔ قوم والے کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر کو ہی نبی بنا کے بھیجنا تھا، نور کیوں نہیں اللہ نے نازل کیا، فرشتہ کیوں نہیں اللہ نے بھیجا۔ جہاں قوم نے انبیاء کی تکذیب کی اور انبیاء کا انکار کیا، انبیاء کو برا بھلا کہا، کہتے ہیں ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی، کیا تکلیف ہے تمہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تم تو انسان ہو، تم تو بشر ہو، بشر تو نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح آج اہل بدعت کا یہ عقیدہ ہے، اہل بدعت کا یہ عقیدہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر آپ بات کریں نور ہونے کی، آدمی ہونے کی، انسان ہونے کی، اللہ کا بندہ ہونے کی، وہ کہتے ہیں یہ تو گستاخی ہے، یہ تو توہین ہو گئی ہے۔ تو اس میں گستاخی اور توہین والی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال توجہ کیجئے، اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تم نے تعجب کیا ہے کہ آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت مِّن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے، عَلَىٰ رَجُلٍ ایک آدمی پر، مِّنكُمْ تم میں سے، لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یاد کرو کہ جب بنایا اللہ نے تمہیں جان نشین، مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ قوم نوح کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کیا فی الخلق تخلیق کے اندر، پیدائش میں اللہ نے تمہیں زیادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعام کیا، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا کہنے لگے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہنے لگے کیا آپ آئے ہمارے پاس تاکہ ہم عبادت کریں اللہ اکیلے کی۔ یہ تکلیف تھی تمام انبیاء کو، قوم نے یہ بھی مسئلہ ذکر کیا اور قوم نے اپنی تکلیف ظاہر کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ اکیلے کی عبادت کرنی ہے، عبادت کا انکار نہیں ہے، اللہ کی عبادت تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اکیلے کی، یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے حضرت ہیں، یہ سرکاریں ہیں، یہ ہمارے بابے ہیں اور یہ ہماری شہزادیاں، یہ بیبے ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کی کوئی محنت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی عبادت، لیکن کوئی کام تو وسیلے سے ہوتا ہے نا، بغیر وسیلے کو تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ تو اس طرح کا عقیدہ تھا کافر قوموں کا، وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرتے، ان کو تکلیف ہوتی تھی، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا انہیں پسند نہ تھا۔ وہ کہتے ہیں آخر ہمارے بابے تو پھر کسی کھاتے میں نہ رہے نا، انبیاء رسول ان کو رب کی طرف بلا رہے ہیں، رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ بابوں کا رونا رو رہے ہیں، وہ اپنے الہوں اور اپنے معبودوں اور اپنے بتوں کا رونا رو رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی ایک اہل بدعت کے اندر ہمارے معاشرے میں بیماری ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ بتوں والی آیتیں ہماری اوپر فٹ کی جا رہی ہیں۔ فلیش حضرت جی نہ چلاؤ، جناب نہیں کام چلنا۔ تو بتوں والی آیتیں ہماری اوپر فٹ کی جا رہی ہیں۔ بھائی فٹ والی کون سی بات ہے؟ جب تمہارا جو تمہیں جوتا پہنایا جا رہا ہے اس کا نمبر ہی وہی ہے جو تمہیں پورا آ رہا ہے، تو فٹنگ تو ہو رہی ہے نا، اپنے آپ ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں نوح علیہ السلام کے دور میں 5 ولی تھے، 5 ولی، ان ولیوں کے انہوں نے مجسمے بنائے، یعنی مٹی سے ان کی تصویریں بنائی، ان کی شکلیں بنائی، کچھ وہ کیمرے تو نہیں تھے،
آج تم نے اس کی جگہ کیمرے کا استعمال کر کے بابوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے وہ مٹی سے بنا کر کے مجسمے وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال توجہ کیجئے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے، وہ چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، کھانے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، سب شرک کی صورتیں ہیں۔ قالو کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، آپ ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں انہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے۔ فاتنا بما تعدنا، آپ لے آئیں ہمارے پاس جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں، جو آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں نا، ہمارے پاس وہ عذاب لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، فرمایا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے پلیتی واقع ہو گئی ہے، وغضب اور غضب، اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم میرے ساتھ بحث کرتے ہو ان ناموں کے اندر، سمیتم ہوا، جو نام تم نے رکھے ہیں، وآباؤکم، تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پہ کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اچھا، ناموں پہ جھگڑا کر رہے ہو ہمارے ساتھ، ناموں پہ، یہ عجیب معاملہ ہے، یہ ناموں پہ جھگڑا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو، جو لاہور والی سرکار ہے، اگر یہ ہمیں کہیں جی بابا جی علی اجویری سرکار، تو ہم تو علی اجویری کا تو انکار نہیں کرتے نا۔ یہ کہتے ہیں داتا، ہمارا اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ داتا نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ کب بنتا ہے؟ جب کہتے ہیں علی مشکل کشا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام لیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ کب بنتا ہے؟ جب کہتے ہیں جی غوث اعظم سرکار ہیں، وہ جو حضرت ہیں 7 والی سرکار ہیں، ان کا نام لیں، نام میں تو کوئی ایشو نہیں ہے نا۔ ایشو کب بنتا ہے؟ جب کہتے شباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں شباز کلندر جڑے نا، حضرت قبلہ پیر شاہ صاحب ایک ہم باہر کر کے آئی دے مسجد اتنی جا گئے۔ تو بہرحال توجہ کیجئے، تے وہ کہتے ہیں کہ حضرت جڑے سرکار جڑے سن نا، شباز سرکار کلندر، وہ پرواز کرتے سن، تے ایک بار انج ہویا کہ پرواز کر رہے نے، تے کسی مرید نے نا ویکھیا سرکار نو، تے سرکار جدو واپس آئے نا پرواز کر کے، اڈتے پے نے، اڈتے پھر چلو جدو لتھے نے تھلے، انہیں کہا حضرت تسی اڈتے ہو، تھلے بچے قرآن پڑھ رہے ہوندے نے، تے قرآن دی بے ادبی ہوندی ہے، اتنے اڈ کے جا رہے ہو سی۔ تے سرکار نے اس تو بعد ایوے کہ زمین دے تھلوں دی پرواز شروع کر دیتی، زمین دے تھلوں دی، کہتے ہیں کہ جو جناب انہوں نے پرواز تھلوں دی جو ڈبکی ماری ہے، تے نجد دے وچوں جا کے نکلے سرکار، اور پھر جدھر جدھر سرکار جاندے رہے نے، نال نال جناب وہ نہر سرنگ بنتی گئی ہے، گاں کھنن دی بھی ضرورت نہیں پئی۔ حضرت جی سرنگ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، سرکار جا رہے ہیں، اپنے آپ رستہ بن رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ نجد سے جا کر کے نکلے، اور وہاں سے پھر آب زمزم کا کنیکشن ہو گیا، پھر وہ جناب 7 شریف میں آ گیا آب زمزم۔ وہ باقاعدہ طور پر کلندری حج ہوتا ہے 7 شریف، کلندری حج۔ وہ جب انٹرویو میں مجاوروں سے پوچھا گیا تو کہنے لگے یہ اصل میں غریبوں کا حج ہے، یہاں پر جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا، غریب ہوتا ہے تو وہ یہاں حج کرتا ہے، جو امیر ہوتا ہے وہ مکے جاتا ہے، یہاں غریبوں کا۔ اور وہاں باقاعدہ صفا مروہ کی سائی ہے، شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں، آب زمزم، لیکن آب زمزم کا کلر کالا ہے۔ کالا کیوں ہو گیا؟ کہ پانی بڑی دوروں آیا، تے آندے آندے راہ کالا ہو گیا، اور ایک جگہ سے پھر وہ کالے رنگ کا گارا ہے،
وہ نکال کے جسم پہ مل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سرکار کا صابن ہے، ادھر سرکار نے غسل کیا تھا، سرکار کا صابن ہے۔ اور جب یہ بندہ صابن لگا کے غسل کرتا ہے نا، اگر کسی کو پھوڑے پنسیاں وغیرہ کو معاملہ ہے تو کہتے ہیں بالکل ریشم کی طرح جسم ملائم ہو جاتا ہے، ریشم کی طرح ملائم ہو جاتا ہے۔ اور پھر سارے ارکان حج کے ادا کرنے کے بعد جب بندہ پلٹ کے آتا ہے نا تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نا کلندری حج تو وہاں آپ کو یہ ملے گا، باقاعدہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کلندری حج کے نام سے، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کے نقش قدم کو اپنایا ہے، پوری مکمل طور پر انہوں نے کاپی کیا ہے، بلکہ یہ انہاں مشرکاں تو اگے نکل گئے۔ انہیں کیا تسی کون ہوندے؟ اسی تواڈے پیو ہاں، پیو بن کے وکھاواں گے، تم تو چیز ہی کوئی نہیں ہو، تمہیں کیا پتہ شرک کیا ہوتا ہے اور شرک کیسے کرنا چاہیے، ہم کر کے دکھائیں گے تمہیں۔ تو یہ تم نے نام خود رکھے ہیں، یہ کون ہے جی غریب نواز ہے، یہ کون ہے جی بندہ نواز ہے، یہ کون ہے جی گنج شکر ہے، یہ کون ہے جی رنج شکر ہے، یہ کون ہے جی گنج بخش ہے، یہ کون ہے جی بری سرکار ہے، یہ کون ہے جی کھوٹی سرکار ہے، یہ کون ہے جی کھڑی سرکار ہے، یہ کون ہے پڑی سرکار ہے۔ یہ سارے نام تم نے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے متعلق تم نے جہالتیں پھیلائی ہوئی ہیں، فلاں حضرت نے یہ کیا، فلاں حضرت نے وہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ عجیب تماش بینی ہے۔ یہ جو اسلام آباد والی سرکار ہے وہاں ہم گئے بھی تھے، 10-12 بندے ہم گئے، جہاں حضرت نے بیٹھ کر کے چلہ کاٹا تھا نا وہاں بھی اندر ہم داخل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت چلہ کاٹ رہے تھے تو 2 سانپ آئے تو سرکار نے انہیں پتھر بنا دیا۔ میں نے کہا دیکھیں تو صحیح، ہم اندر جہاں غار سی بنی ہوئی ہے اور بڑی مشکل سنگل پسلی بندہ ایک سائیڈ پہ ہو کر کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اندر انہوں نے بلب لگایا ہوا ہے۔ وہاں جب میں داخل ہوا تو دیکھا پتھر کے اوپر 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس طرح کر کے نا لائنیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ سانپ تھے اور آئے تھے اور سرکار نے ان کو پتھر بنا دیا۔ وہ ایک جگہ تھلا سا بنا ہوا ہے اور ادھر کافی لوگ جمع ہیں اور ایک پتھر ہے اور اوپر سے کافی وہ پھیلا ہوا ہے، نیچے سے بس وہ ایک ایسے ہے جیسے کوئی ایک ٹینی ٹائپ ہے، پتلا ہے آگے سے تھوڑا سا، وہ کوئی 3-4 فٹ لمبائی ہے اس کی نیچے کی طرف۔ یہ کیا چکر ہے کہ یہ ایک جن تھا، جن آیا تھا، تو وہ جن اصل میں یہ ہے کہ وہ ایک لڑکی کو تنگ کر رہا تھا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تو اس لڑکی نے آ کے سرکار کو شکایت کی، سرکار چلے میں تھے، تو سرکار کو غصہ آیا، جلال میں آئے تو جن کو پتھر بنا دیا۔ اچھا اس سے تھوڑا ہم اوپر گئے، وہاں سرکار نے ایک ٹگا سرکار نے ٹگے نو پتھر بنایا تھا۔ میں سرکار نے چنگا کام کوئی بھی نہیں کیتا اپنی زندگی ہیں، سب ڈرامہ بازی ہیں۔ اچھا وہ جو ٹگا ہے نا، ٹگے وہ بھی ایک پتھر ہے، اس سے پیچھے سے نا کوئی انہوں نے سسٹم کیا ہوا ہے، پیچھے پانی چھوڑا ہوا ہے اور وہ کچھ 2-3 منٹ کے بعد ایک ایک قطرہ اس پتھر سے ٹپک رہا ہے، ایک ایک قطرہ اس طرح نیچے لوگوں نے ہاتھ کیے ہوئے ہیں۔ جب قطرہ ہاتھ پہ آتا ہے پھر ملتے ہیں، اس کو مل کے پھر جناب جسم پہ کہتے ہیں لو جی اب تو کام ہو گیا ہمارا، تر گئے ہم۔ یہ صورتحال ہے، یہ بے وقوف قوم ہے اس طرح کی۔ تو جوتے وغیرہ وہ جب جاتے ہیں کافی لمبا سفر ہے، اوپر جا کے پھر وہاں سے نیچے آنا پڑتا ہے جوتے اتار کے، اور وہاں بندر بھی کافی زیادہ ہے۔ جب آپ جوتا اتار کے آ جاتے ہیں نا، بندر جوتا لے کے چلے جاتے ہیں۔ میں وہاں جب گیا تو میں جوتا پہن کے نیچے آ گیا، وہ ایک مجاور آ گیا جناب، وہ میرے ساتھ مقابلے میں مجھے کہنے لگا کہ یہ آپ گستاخی کر رہے ہیں، آپ جوتے سمیت آ گئے۔ میں نے کہا بھائی جوتے سمیت نماز پڑھنا جائز ہے، تو یہاں سرکار کے پاس جوتے سمیت آنا منع ہے۔
بحث ہونے لگی، مجھے دھمکیاں دینے لگا، کہنے لگا کہ آپ مجھے جانتے نہیں، ابھی میں نے بس ایک آواز لگانی ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں کیا ہونا ہے۔ میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ لگائیں آواز۔ میں نے کہا میں اسپیشل سیالکوٹ سے سفر کر کے آیا ہوں سرکار کی زیارت کے لیے، مجھے تو خواب میں سرکار آئے تھے اور انہوں نے مجھے آرڈر کیا ہے کہ آپ نے آنا ہے، میں تو آیا ہوں سرکار کے حکم کے مطابق۔ جب میں نے یہ بات کہی تو وہ مجاور جھکنے لگا میرے سامنے اور میرا مرید بن گیا، کہتا جی وہ پیچھے لائن لگی ہوئی ہیں، ہر بندہ اپنے نمبر، حضرت جی ادھر توجہ فرماؤ، ہر بندہ اپنے نمبر کے مطابق جا رہا ہے، لیکن وہ لائن پوری، میں پیچھے کھڑا تھا، اس مجاور نے مجھے آگے بلایا، کہتا جی آپ پہلے آپ آئیں، پہلے آپ آئے۔ میرے ساتھ جو دوست تھے وہ بڑے ہنسے، کہنے لگے یار عجیب ماحول۔ میں نے کہا یہ بدبخت ہے نا، ان کو اس طرح کی کہانیاں سناؤ یہ تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، اے پاویں جناب بری سرکار نو چھڑ کے تے میری بیعت کر لڑ، انہاں دا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے یہ جاہل لوگ ہیں۔ پھر جہاں قبر بنی ہوئی ہے وہاں ہم نے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن وہاں انہوں نے ایک دروازہ رکھا ہوا ہے چھوٹا سا، اور وہاں پر داخل ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو پاؤں پہلے داخل کریں یا پھر سر پہلے داخل کریں۔ سر پہلے داخل کریں گے تو پھر سجدے کی شکل بن جاتی ہے، چھوٹی سی باری سی ہے وہ، تو ہم پھر اس وجہ سے اندر داخل نہیں ہوئے، کیونکہ ٹانگیں اندر کرتے تو پھر وہاں رفتہ بڑھنا تھا، لڑائی ہونی تھی، تو سر تو ہم جھکا نہیں سکتے، تو اس لیے ہم وہاں نہیں گئے۔ تو بہرحال یہ سیم کاپی ہو رہی ہے، یہ جتنے نام ہیں یہ نام انہوں نے خود رکھے ہیں۔ علی ماں نے تو نام علی اجمیری رکھا تھا، 7 والی سرکار جو ہے اس کا ماں نے نام عثمان رکھا ہے، انہوں نے آگے نام بدل دیے ہیں۔ تو بہرحال توجہ کیجیے، کالا اتجادلوننی، کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، بحث کرتے ہو ان ناموں میں سمیتموها جو تم نے خود رکھے ہیں، تم نے وآباؤکم، تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ، ہم نے بچایا اس کو، والذین معہ، اور انہیں بھی جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وقطعنا دابر الذین، اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین، نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔